بالشوق يبقى في اغتراب. اس کو دین کی تعلیم سے آگاہ کریں، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، وہ سب سے ضروری ہے۔ اب تو بہت عام ہو گیا ہے کہ بچیاں، لڑکیاں بلیک میل ہو رہی ہیں، ویڈیوز کے ذریعے سے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان سے بار بار وہ کام کروایا جا رہا ہے جو ایک بار کر کے وہ پچھتا رہی ہوتی ہے، وہ کام پھر اسے بار بار کروایا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اپنے بیٹیوں کے اچھے والدین ہی نہیں بنے۔ تو جب آپ اپنی بیٹیوں کے اور بیٹوں کے اچھے والدین نہیں بنے تو ان کے اچھے دوست کیسے بنیں گے؟ اچھے دوست بنیں گے تو ہی تو وہ اپنے ہر دکھ سکھ کو اپنے ساتھ ہونے والے ارد گرد کے ماحول کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ وہ تو تبھی ہوگا نا جب آپ اپنی اولاد کے دوست ہوں گے۔ بہت ساری لڑکیاں ہیں، ٹین ایجرز بھی ہیں، لڑکے کیا کرتے ہیں کہ گاڑیوں میں ان کو گھماتے ہیں، اچھی جگہوں پر کھانا کھلاتے ہیں، جس سے وہ متاثر ہوتی ہیں، اور اتنا متاثر ہوتی ہیں کہ ماں باپ نے جو کیا ہوتا ہے وہ سب پیچھے کر دیتی ہیں۔ ان کے لیے بس یہ اہم ہو جاتا ہے، یہ مجھے گاڑیوں میں لے کے جا رہا ہے، یہ مجھے اچھے کھانے کھلا رہا ہے۔ حتیٰ کئی ایک ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں نکاح بھی کیا، میری اپنے جاننے میں نے خود دیکھا ہے، باقاعدہ نکاح کیا تو وہی بچیاں بعد میں رو رہی ہوتی ہیں کہ یہ پہلے تو مجھے گاڑیوں میں گھماتا تھا، پہلے تو یہ مجھے اچھے کھانے کھلاتا تھا، پہلے تو یہ مجھے ہر چیز لے کے دیتا تھا، پہلے تو یہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، اب یہ کیسے ہو گیا؟ اب وہ کیونکہ بہت چھوٹے ذہن ہوتے ہیں تو وہ خواہشوں کے جلد از جلد پورا ہونے، اور وہ کیونکہ عادی ہو جاتی ہیں کہ خواہشیں جلدی جلدی پوری ہو رہی ہیں، ہر چیز پوری ہوتی جا رہی ہے، تو پھر وہ ایسی زندگی میں آ کے ایک دم سے بریک لگائیں اور ان کی خواہشیں نہ پوری ہوں تو پھر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر عورتیں نفسیاتی مریض بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں پھر آپ کو تو نہیں مگر کہیں نہ کہیں آپ کے پیرنٹس کو ٹارگٹ بناتی ہیں، کہیں نہ کہیں اولاد کو بھی ٹارگٹ بناتی ہیں، اور وہ ٹارگٹ کرنا یہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ برا کیا جائے، ٹارگٹ کرنا ذہنی اذیت بھی ہوتی ہے، ٹارگٹ کرنا بہترین تربیت نہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور یہ چیز عام ہے۔ آپ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، اپنی بچیوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کی جب تربیت دین کے مطابق کریں گے تو یقین کریں آپ ان کو سکھا دیں گے کہ سادگی کیا ہے، عورت کے اندر کی غیرت اور اس کا پردہ کیا ہے، عورت کا صبر کرنا کیا ہے، عورت کا خود کو حفاظت دینا کیا ہے، عورت کا غیر محرموں اور محرموں کے درمیان کا فرق کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ مسلمان ہوتے ہوئے اپنی بچیوں کے جسم کی بنیادوں میں رکھ دیں گے نا تو یقین کیجئے بہترین چیزیں تخلیق ہو جائیں گی۔ اپنی بیٹیوں پر رحم کریں، آپ اس چیز کو سمجھیں، یقین کریں جب کوئی بھی بچی یا کوئی بھی لڑکی ایک بار ابارشن کروا لے گی اور گھر والوں کی آنکھوں میں دھول بھی جھونک لے گی تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی بھی گناہ کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ پھر جب کوئی دوسرا سہارا اسے نظر آئے گا تو وہ اس کی طرف بھی لپکے گی، اس کی طرف بھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو وہ توجہ اور وہ تربیت ہی نہیں دی جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کا حق تھی، جو اس کا حق ہے۔ آپ جب وہ تربیت ہی نہیں دیں گے تو ایک بار اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد اس کے لیے آگے گناہ کرنا آسان ہو جائیں گے، اس کے لیے آگے والدین کے ساتھ ساتھ معاشرے کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، حتیٰ کہ شادی کے بعد شوہر اور اولاد کو بیوقوف بنانا کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ جب عورت اس طرح سے بے راہ رویوں کی طرف چلی جائے گی تو کہاں سے وہ بہترین مردوں کو جنم دے گی؟ تو پھر کہاں سے وہ بہترین مردوں کی تربیت کرے گی؟ تربیتوں پر غور و فکر کریں۔ آپ کی تربیتیں آپ کی اولاد کو بھی سنواریں گی اور آپ کی اولاد سے جو نسلیں آئیں گی وہ بھی سنوریں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کنٹرول کیسے کیا جائے؟
یہ بہت آسان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیوں کے راستوں کو بڑا آسان کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے اللہ کی رضاؤں کی اور اللہ کی حیاؤں کی طرف آنا بہت آسان کر دیا ہوا ہے۔ اس کو روکنا اتنا آسان ہے کہ آپ کو آج سے ہی اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے، اپنے بچوں کو بہترین تربیت دینی ہے۔ اس کے لیے پہلے آپ خود کو جانچیے، کیا آپ بحیثیت ایک مسلمان بہترین مسلمان ہیں؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں میں سے تو نہیں ہیں، جو دنیاوی طور پر اللہ اور رسول کو جھٹلاتے ہیں مگر دوسروں کے سامنے بہترین مومن بن جاتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے تو سب سے پہلے آپ خود کو ٹھیک کیجیے، سیکھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ جب آپ سیکھنا شروع کریں گے تو اپنی اولاد کو سکھانا شروع کر دیں گے۔ اپنی اولاد کی تربیت میں جب آپ اولاد کو سکھانے کے لیے سیکھیں گے تو یقین کریں کہ آپ خود بھی بہترین سیکھنے والوں میں آ جائیں گے اور اللہ کی بہترین حیاؤں کی طرف آ جائیں گے، اور آپ اپنی اولاد کو بھی بہترین اللہ کی رحمتوں اور شفقتوں کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اور یہی والدین کا سب سے بڑا فرض ہے جو اسے پورا کرنا ہے۔ آج ہی اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنی بیٹیوں پر توجہ دیجیے، اسلام کے مطابق، اپنے دین کے مطابق قرآن کو رہنما بنائیے، تاکہ یہ رہنما آپ کو سکھائے، بتائے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، اپنی اولادوں کو کیا سکھانا ہے اور کن کن چیزوں سے بچانا ہے، اور کن کن چیزوں کی طرف جانے کے لیے ان کے ساتھ خود آگے بڑھنا ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آج سے ہی، واللہ آج سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کی فکر شروع کر دیجیے کہ اس سے پہلے بالکل ہی سب کچھ بے لگام ہو جائے۔ زنا عام ہو چکا ہے مگر توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ابھی۔ اللہ کی بے حیائیاں عام ہو چکی ہیں مگر اللہ کی حیاؤں کی طرف جانے والے راستے ابھی کھلے ہیں۔ اپنا لیجئے، خود کو بھی ان پر روانہ کیجئے اور اپنی اولادوں کو بھی بہتریوں کی طرف لے کے جائیے، اپنی اولادوں کی بہترین تربیتوں کی طرف آ جائیے۔ آپ اپنی اولادوں کی بہترین تربیتوں کی طرف آئیے، ان کو سکھاتے ہوئے جو آپ رہنما سے سیکھیں گے، اپنے قرآن پاک جیسے رہنما سے سیکھیں گے تو بے شک خود بھی نواز دیے جائیں گے۔ تو خود سیکھتے ہوئے اپنی اولاد کو سکھائیے، خود بھی اللہ کی رضاؤں کی طرف اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی رضاؤں کی طرف لے کے جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اولادوں کی بہترین تربیت کی توفیق دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔